السلام کی نعت کے حوالے سے ہم نے وہ ایک واقعہ بادشاہ کا بھی پڑھا جو حضرت ابو ایوب انصاری کو خط دے کے گئے، تو وہ بھی نعت کا جو دور تھا ہم شروع سے اگر ہم دیکھیں عہد نبی میں، اگر اس واقعے کو کیا ہم عہد نبی میں شامل کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عہد نبوی کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ولادت مصطفیٰ کریم سے وصال تک یہ عرصہ مراد ہوتا ہے، اور امت میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ولادت سے وصال تک عہد نبوی شمار نہیں کرتا، بلکہ وہ اعلان نبوت سے وصال تک اس دور کو جو 23 سال پر محیط ہے اس کو عہد نبوی کہتے ہیں۔ لیکن امت کی اکثریت جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم ولادت رسول سے، کیونکہ ہم آپ کی ولادت سے ہی آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں، تو حضور کی ولادت سے وصال تک۔ لیکن نعت کا عمل تو گزشتہ انبیاء کے دور میں بھی رہا، اور گزشتہ انبیاء کے ادوار میں نعت بالکل رہی ہے، آسمانی صحائف میں بھی رہی ہے، اور غزل الغزلات، اب یہ اس لفظ کے اندر ہی ایک شاعری موجود ہے۔ غزل الغزلات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک نعت ہے جس کو سر سید احمد خان نے اپنے مقالات میں لکھا ہے۔ اصل اس کی جو ہے وہ زبور ہے، اور غزل الغزلات اس کا چیپٹر ہے۔ اس میں جو آخری لفظ ہے محبوب کی تعریف کرنے کے بعد، اس میں آخری لفظ یہ استعمال ہوا کہ یہ ہے میرا محبوب، بہت ہی تعریف کیا گیا۔ اب بہت ہی تعریف کیا گیا، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ بہت تعریف کیا گیا، محمد، یہ ہے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اس کا ترجمہ ہوا تو نام کا بھی ترجمہ ہو گیا، اور دنیا میں کبھی بھی نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے میرا محبوب محمد۔ اسی طریقے سے وہ طبا کا آپ نے ذکر کیا، وہ حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل، تو حضور کی ولادت سے قبل بھی نعت کے مظاہر، ولادت کے بعد بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، اور پھر آپ کے وصال کے بعد بھی نعت میں ایک ارتقائی سفر رہا ہے۔ نعت اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مضامین کو وسعت دیتی رہی۔ نعت کبھی بشارت ہوتی تھی، کبھی بشارت کے بعد پھر وہ خوشخبری کے دور سے نکلے اور پھر شکرانے میں داخل ہوئے، جہاں صحابہ کرام نے اپنی نعتوں میں اظہار تشکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت میں ایک تشکر موجود ہے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اپنا حبیب ہمارے درمیان بھیج دیے۔ صحابہ کرام وہ بشارت کے دور سے نکل کے تشکر میں آئے، تشکر کے بعد پھر جو حضور کی ولادت وصال کے بعد کا دور ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ مراسی کا دور ہے، اس میں سوز، غم، ہجر وہ کیفیات ہیں۔ اس میں سیدہ کائنات کا ایک بڑا معروف کلام موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ وار ارتقائی سفر، فارسی دور سے پھر قلی قطب شاہ، اور پھر وہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ولی دکھنی تک، اور ولی دکھنی سے یہاں تک پہنچنے میں بیچ میں پھر بریلی شریف سے پھر وہ ایک طویل نعت کسی دور میں رکی نہیں ہے، ہر دور میں اس کا مضمون پھیلتا ہے۔